اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ یہ تمہاری جانچ ہے، فتنہ ہے۔ یعنی مال بھی فتنہ، یہ پنجابی والا فتنہ نہیں ہے، عربی والا، اس کے ذریعے جانچا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ مال کمانا حرام ہے، حرام طریقے سے کمانا حرام ہے، حلال طریقے سے کمانا آخرت اورینٹڈ ہو کر وہ تو جنت میں جانے کا سبب ہے۔ اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، مراد یہ نہیں ہے کہ اولاد نہیں ہونی چاہیے، اولاد کے ذریعے آپ جنت کما سکتے ہیں اگر نیکی کے راستے پہ چلائیں گے۔ یہ آزمائش ہے، جانچ ہے تمہاری۔ جامعہ ترمذی میں صحیح سند سے یہ حدیث ہے، ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے 1 مہینے پہلے غزوہ احد کے شہداء پر دوبارہ سے نماز جنازہ پڑھی، قبرستان میں جا کر وہاں ممبر لگوا کر قبرستان میں خطبہ دیا۔ اور عقبہ ابن عامر کہہ رہے ہیں میں نے آخری دفعہ رسول اللہ کو ممبر پہ دیکھا، اس کے بعد میں نے آپ علیہ السلام کو صحت کی حالت میں ممبر پہ نہیں دیکھا۔ 1 مہینہ پہلے عبرت کے لیے قبرستان میں خطبہ دیا، کیونکہ وہاں پر وہ لوگ دفن تھے جنہوں نے اسلام کا گولڈن پیریڈ نہیں دیکھا تھا اور ان کی محنت کا پھل بعد والے لوگوں نے کھانا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے باقی اصحاب کی عبرت کے لیے وہاں خطبہ دیا۔ اور دوسرا لیسن یہ تھا کہ اسی میدان میں مال غنیمت سمیٹنے کی وجہ سے نبی کی موجودگی میں فتح شکست میں بدل گئی تھی، چند لوگوں کی نافرمانی کی وجہ سے۔ تو دیکھنا مال کے فتنے سے بچنا، یہ 2 ریزنز تھی۔ اس حدیث کی شرح نہیں بیان کر سکتے، اس میں الفاظ ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں اپنے حوض کوثر کو اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں۔ یعنی اللہ کے محبوب علیہ السلام کو دکھا دیا گیا، میں تمہارا پیش رو ہوں گا، یعنی میں جا رہا ہوں، تمہارا انتظار کروں گا، تم میرے بعد آؤ گے اور میں تمہیں حق بات بتا کے جا رہا ہوں۔ مجھے اپنے بعد تم سے یہ خدشہ نہیں ہے کہ تم سب کے سب لوگ ہی مشرک ہو جاؤ یا کافر ہو جاؤ، اور نہ تم سے فقر کا اندیشہ ہے کہ غربت کی زندگی تمہارے لیے ہوگی، اس کا بھی خطرہ نہیں ہے۔ لیکن مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میرے بعد تم پہ دنیا کی دولت کے دہانے کھول دیے جائیں گے، یعنی رومنز اور پرشینز کی دولت تمہارے پاس آ جائے گی، اربوں ڈالر جزیہ اس زمانے میں آج کی کیلکولیشن کرے تو ملتا تھا۔ پھر تم دنیا کی دولت کے حصول میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور تباہ و برباد ہو جاؤ گے، جس طرح کہ اگلی امتیں بھی تباہ و برباد ہوگی۔ یہ نبی اسلام کا دردناک خطبہ ہے، اس کے اوپر بھی میں نے پوری ویڈیو ریکارڈ کروائی ہوئی ہے، اس کے ساتھ جڑی ہوئی اور کئی ایک رکت انگیز چیزیں ہیں۔ مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خوف نہیں، وہ آپ میری ویڈیو دیکھیں۔ بہرحال یہ حدیث اس بات پر ثبوت ہے، گواہ ہے کہ اس امت میں سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ مال ہے، جس کے ذریعے جانچا جائے گا۔ سورہ الزخرف میں مسلسل 3 آیات ہیں جو فتنہ مال کے حوالے سے آنکھیں کھول دیتی ہیں، اور قرآن حکیم میں چند حیران کن جو آیات ہیں میرے لیے، جو پہلی دفعہ کوئی قرآن پڑھتا ہے ترجمے سے، ان میں سے ٹاپ آف لسٹ جو آیات ہیں ان میں یہ 3 آیات بھی ہیں۔ اس سے بہتر انداز میں سمجھایا نہیں جا سکتا تھا مال کا فتنہ۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر یہ خدشہ نہ ہوتا کہ پوری انسانیت ہی گمراہ ہو جائے گی، یعنی تم سب ایک ہو جاؤ گے، ساری کافر ہو جاؤ گے، لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرْ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ، تو ہم رحمان کا کفر اختیار کرنے والے لوگوں کے لیے چاندی کی چھتیں بنا دیتے ہیں ان کی گھروں کی، وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، اور ان کی سیڑھیاں بھی چاندی کی ہوتی، لیکن خطرہ تھا کہ کافروں کی اتنی دولت دیکھ کے تم سب نے کافر ہو جانا ہے۔ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو انسانیت پہ یہ کانفیڈنس ہے کہ انسان کتنا دنیا کا کتا بن جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ہمیں خدشہ تھا تم سب ہی کافر ہو جاؤ گے، ورنہ ہم کافروں کے لیے ان کے گھروں کی چھتیں اور سیڑھیاں بھی چاندی کی بنا دیتے، لیکن خطرہ تھا تم نے دیکھنا ہے، تم نے کہنا ہے بھائی یہ دیکھو اللہ کا فضل ہے، ساروں نے کفر اختیار کر لینا تھا۔ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، اور چاندی کے دروازے ان گھروں کے، اور تخت بھی چاندی کے بنا دیتے۔
وزخرفا، اور سب کچھ سونے کا بنا دیتے ہیں. اس سے اگلی بات، چاندی اور سونے کا کر دیتے سب کچھ. اگر یہ خدشہ نہ ہوتا کہ تم سب نے کافروں کی دولت دیکھ کے کافر ہی ہو جانا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک دولت کی کیا اہمیت ہے، جس کے پیچھے آج مولوی بھی ذلیل ہو رہا ہے، نان مولوی بھی ذلیل ہو رہا ہے، دیندار بھی ذلیل ہو رہا ہے، دنیا دار بھی ذلیل ہو رہا ہے. وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لیکن یہ جو کچھ ہے یہ تو دنیا کی برتنے کی چیزیں ہیں بھائی. یہ وہ پانی ہے جس پہ کشتی نے چلنا ہے، اس پانی کو کشتی کے اندر ڈالا تو کشتی ڈوب گئی، بس اوپر اوپر سے. وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت تو تیرے رب کے ہاں ڈر جانے والوں کے لیے ہے، جو اس تصور سے ڈر جاتے ہیں کہ ہماری مرضی کے بغیر جس نے ہمیں پیدا کیا، اگر ہم نے اس کی اطاعت نہ کی تو آخرت میں پھر پکڑے جائیں گے. ان کے لیے ہے آخرت. باقی اگر یہ خدشہ نہ ہوتا سارے کافر ہو جائیں گے تو ہم کافروں کے گھر سونا چاندی کے بنا دیتے، ان کی چھتیں، ان کے دروازے، ان کے تخت، ان کی سیڑھیاں. مجھے بتائیں اتنی حیران کن اور کوئی آیت ہے فتنہ مال کے حوالے سے پورے قرآن میں؟ میرے علم میں تو نہیں ہے. میں نے ویسے یہ ساری آیات ایک جگہ جمع کر کے بہت پہلے مسئلہ 51 ریکارڈ کروایا تھا اپنی ینگ ایج میں. ویسے تو اب بھی میں جوان ہوں، 48 ایئرز کا ہو کے بھی جوان ہوں الحمدللہ، اور مولویوں کے لیے تو میں 88 کا بھی ہو کے جوان رہوں گا اگر رہا تو انشاءاللہ. میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب 78 سال کی عمر میں بھی دھڑلے سے بولتے تھے، اور دوسرے استاد مولانا اسحاق صاحب وہ بھی 78 سال کی عمر میں فوت ہوئے ہیں، وہ بھی دھڑلے سے بولتے تھے. تو یہ فتنہ مال کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں ضربہ سنام ہے جو ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہیں نا ایپکس، یعنی ہر ٹاپک کے اوپر کوئی ایپکس قرآن کا ہوتا ہے. یعنی اس ٹاپک کو کئی جگہ ایڈریس کیا ہوتا ہے، لیکن اس میں جو ضربہ سنام یعنی کہ اونٹ کی کوہان سب سے اونچی ہوتی ہے نا، تو چوٹی جو ہے نا وہ فتنہ مال کے اعتبار سے سورہ زخرف کی یہ 3 آیات ہیں 33 سے لے کے 35 تک. پھر سورہ التکاثر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ہلاک کیا تمہیں مال کی طلب نے کہ اور مال چاہیے اور مال چاہیے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا. یعنی مال کی طلب کرتے کرتے قبر میں پہنچ گئے لیکن مال کی حسرت ختم نہیں ہوئی. یہ آیات نبی علیہ السلام نے تلاوت کی اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں. آپ نے کہا کہ انسان پوری زندگی کہتا رہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، جبکہ تیرا مال تو انسان وہ ہے جو تو نے کھا لیا، پہن کر بوسیدہ کر لیا، یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے سٹور کر لیا. باقی تیرے ورثاء کا مال ہے اور تو کہتا ہے میرا مال. ہم دیکھتے ہیں لوگوں کی اولادیں کس طرح اڑا رہی ہوتی ہیں، اتنی محنت سے ماں باپ نے کمایا ہوتا ہے، خود وہ اپنے اوپر نہیں لگاتے اور نہ آخرت کے لیے سٹور کرتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے اتنا زیادہ چھوڑ کے مرتے ہیں، ان کی تربیت بھی نہیں کرتے اور وہ اس سے گناہ کے کام کرتی ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے، اور یہ حدیث اتنی کرٹیکل ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں جب تک الہاکم التکاثر والی سورت نازل نہیں ہوئی تھی ہم اسے بھی قرآن ہی سمجھتے تھے اس حدیث کو. اور وہ حدیث کیا ہے؟ ابن آدم کے پاس اگر سونے کی 2 وادیاں ہو تو وہ تمنا کرے گا کہ اس کے پاس تیسری ہو، اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھرے گی. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب تک الہاکم التکاثر نازل نہیں ہوئی تھی ہم اس حدیث کو قرآن کا حصہ سمجھتے تھے. نبی اسلام قرآن بھی اسی مبارک زبان سے لکھواتے تھے، حدیث بھی لوگ سن کے لکھ لیتے تھے تو وہ مکس ہو جاتی تھی. پھر کہتے ہیں وہ سورہ تکاثر کے بعد ہمیں کلیئر ہوا کہ یہ نبی اسلام کا فرمان ہے، کمال فرمان ہے. پھر صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا انسان کے 3 دوست ہیں، قبر میں ایک ہی جاتا ہے، اس کے اعمال قبر میں جاتے ہیں ساتھ، باقی 2 دوست باہر رہ جاتے ہیں، اس کا مال اور اس کے رشتہ دار. قبر میں واقعی آج تک کوئی ساتھ نہیں گیا. جو کہتے ہیں نا تیرے بغیر مر جاؤں گا، وہ بھی جا کے قبر میں نہیں لیٹتا، باہر ہی رہ جاتا ہے. تو اعمال ساتھ جاتے ہیں. اچھا، یہ صرف نبی اسلام کے فرامین ہمیں بتانے کے لیے نہیں ہے، آپ کا اپنا ذاتی عمل اس سے بڑھ کر تھا. سورۃ الاحزاب میں جس درد سے اللہ تعالیٰ نے نبی الاسلام کی فیور میں آپ کی بیویوں کو ڈانٹا ہے، یہاں تک کہ اتنی سخت آیات آئیں کہ ان کو طلاق دے دیں اگر یہ دنیا کا مال چاہتی ہیں تو.
اور ان سے فرمائیں کہ اگر تم اللہ، اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو اسی غربت اور فقر میں میرے نبی کے ساتھ گزارا کرو۔ الحمدللہ ہماری ماؤں نے اللہ، اس کے رسول اور آخرت کو اڈاپٹ کیا، اور دنیا اور آخرت میں وہ نبی کی بیویاں اور ہماری مائیں ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے لحاظ نہیں کیا کہ یہ نبی کی بیوی ہیں۔ اتنی بڑی چیز، کیونکہ نبی علیہ السلام کو ان کی طرف سے تکلیف پہنچی، اور تکلیف یہ نہ سمجھے کہ کوئی آج والی جو بیویاں تکلیف دیتی ہیں، نہیں، آج کے اعتبار سے وہ جنون تھا جو کچھ ان کی ڈیمانڈ تھی۔ وہ بخاری مسلم میں ان آیات کے کانٹیکسٹ میں تفصیلاً حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام 1 مہینے کے لیے اپنی بیویوں سے ناراض ہو گئے۔ وہ کہتی تھی ہمارا خرچہ بڑھائیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ کوئی شاپنگ کرنی تھی، انہوں نے 2 وقت کا کھانا کیا تھا، 2 کھجوریں صبح، 2 شام کے وقت، بس ٹوٹل یہ ان کی خوراک تھی۔ 1 میٹھا پانی کا پیالہ صبح اور 1 شام کے وقت، اور وہ بھی ایک ایشو تھا، اتنی دور سے لانا پڑتا تھا۔ تو کہا اس میں تھوڑا اضافہ کرتے ہیں۔ تھوڑا اضافہ کیا مطلب، 2 ہیں تو 3 کرتے ہیں، 4 کھجوریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے چونکہ نبی علیہ السلام کو غرباء کے لیے اسپیسیفکلی ماڈل بنانا تھا، آپ کا فقر اڈاپٹڈ تھا، کہا ان کو طلاق دے دو اگر انہیں دنیا کا مال چاہیے۔ نبی علیہ السلام پہلے تو 1 مہینہ ناراض رہے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی کہ انہیں طلاق دے دو اگر یہ اس طریقے سے فقر میں گزارا نہیں کر سکتی۔ تو نبی علیہ السلام پھر ایک بیوی کے پاس گئے کہ اللہ نے اختیار دیا ہے، چاہو تو مال دے کے تو چھوڑ دیتا ہوں۔ تو سب نے کہا نہیں یا رسول اللہ، ہم آپ کے ساتھ اسی حالت میں رہیں گی۔ تو دیکھ لیں آج پھر ہماری مائیں ہیں، وہ ہم ان کے لیے رسپیکٹ کا معاملہ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ اسی حدیث میں آتا ہے جس میں نبی علیہ السلام ناراض ہو کے چھت پہ شفٹ ہو گئے تھے، حضرت عمر ملنے کے لیے گئے، صرف تامد آپ نے پہنی ہوئی ہے، ایک کونے میں ایک مشکیزہ پانی کا لٹک رہا ہے، اور چٹائی کے اوپر آپ لیٹیں گے۔ ٹوٹل آپ کے گھر کے ایسٹس تھے۔ حضرت عمر کو دیکھ کے حضور بیٹھے، اوپر اوڑھنے کے لیے چادر بھی نہیں تھی، چٹائی کے نشان دیکھے حضرت عمر نے، رونا شروع کر دیا، یا رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول، کیسر و کسرا دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں، اور آپ اللہ کے نبی ہو کر آپ کی یہ حالت ہے کہ اوپر قمیض بھی نہیں ہے، چٹائی کے نشان ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لگتا ہے عمر ابھی بھی دنیا کی حقیقت تم پہ نہیں کھلی۔ اللہ اکبر، ہم تو شاہی کوئی نہیں، کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ کیسر و کسرا دنیا کے مزے لوٹے اور ہم آخرت کی سعادت لوٹ لیں؟ بس حضرت عمر نے پھر یہ بات ایسی پلے باندھ کے رکھی کہ نہ حرام کھایا، نہ اپنے دور خلافت میں کسی کو کھانے دیا۔ اسی لیے سیدنا عمر کی شہادت کے بعد مینجمنٹ کمزور ہو گئی، انہوں نے بڑی سختی رکھی تھی۔ سراقہ ابن مالک کو وہ کنگن پہنائے لیکن کہا اب اتار دو، بس اتنی بشارت تھی، یہ مسلمانوں کے بیت المال میں جمع ہوگا۔ اتنا سخت ڈسپلن تھا۔ غالی رافضی جو خلفائے راشدین کے اوپر بھونکتے ہیں، ان کے لیے خلفائے راشدین کی زندگی خود جواب ہے کہ انہوں نے زندگی سے نہ اپنے لیے کچھ حاصل کیا خلافت سے، نہ اپنی اولاد کے لیے کچھ حاصل کیا، پوری زندگی فقر میں گزاری۔ سیدنا ابوبکر ہوں، سیدنا عمر ہوں،